السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول جان وفا کی قسط نمبر 2۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ نیچے کی جانب بڑھا، منتہا بیگم کے کمرے کی طرف چلا گیا اور دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ منتہا بیگم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ دادو! دامیر ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے انہیں پکارنے لگا۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، میں زیادہ بدتمیزی کر گیا تھا، وہ شرمندہ سا انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر وہ اسے خفا سی دیکھنے لگ گئی۔ یہ تربیت نہیں کی میں نے تمہاری دامیر، تم ہر بات پر چیخنے لگ جاتے ہو۔ میری کوئی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ آج میں نے اگر تمہیں تمہاری پھپھو کے گھر اندر کا کہہ دیا تھا تو اس میں کیا غلط ہے؟ کس قدر خوش ہوئی وہ تمہارے آنے پر۔ میں تمہاری ماں اور باپ دونوں ہوں دامیر۔ منتہا بیگم تحمل بھرے لہجے میں دامیر کی جانب دیکھ کر اسے بولی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے اپنا اچھا برا پتہ ہے دادو، لیکن آج کے بعد آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر منتہا بیگم اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر میری ایک بات مان لو بس۔ وہ فوراً سے اس کی بات سن کر کہنے لگی۔ دامیر انہیں دیکھنے لگ گیا۔ اف دادو، نہیں وہ نہیں۔ دامیر ان کے انداز سے بات سمجھتا فوراً سے منع کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی بات کی بھی نہیں اور انکار کر دیا تم نے۔ وہ فوراً سے دامیر کو خفگی سے بولی۔ دامیر انہیں دیکھنے لگ گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی کہیں گی میں مانوں گا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر منتہا بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ خیال رکھیے گا، گڈ نائٹ۔ دامیر ان کا بلینکٹ ٹھیک کرتا فکر مندی سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ وہی تمہیں ٹھیک کرے گی دامیر، وہ ہنزا کا چہرہ تخیل کرتے مسکرا کر بولتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی ہریرا کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ بس سونے کی تیاری۔ ہنزا اسے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ ہریرا اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے دامیر بھائی کتنے ہینڈسم ہیں نا یار، وہ تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتی اسے دیکھ کر بولی۔ ہنزا اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، میں نے غور نہیں کیا۔ ہنزا لاپرواہی سے اسے جواب دیتے ساتھ بیڈ کراؤن سے پشت ٹکا گئی۔ جس طرح نانو بار بار تمہیں بلا رہی تھی نا اپنے پاس، مجھے تو کچھ اور ہی لگا۔ ہریرا اسے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے جان کر کہنے لگی۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ کیا لگا تمہیں؟ ہنزا فوراً سے اس سے پوچھنے لگی۔ ہریرا کی نظریں اسی پر تھیں۔ یہی، کیا پتا وہ تمہیں دامیر بھائی کی دلہن بنانے کا سوچ رہی ہوں، وہ اپنی بات کا مطلب بتاتی کہنے لگی، جس پر ہنزا نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ اور خیریت، تمہیں دامیر نہیں پسند آیا؟ ہنزا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہریرا اس کی طرف رخ کرتی اسے دیکھنے لگ گئی۔ دامیر بھائی بہت بڑے ہیں، مجھے میرے ٹائپ کے بھی نہیں لگے۔ تم دونوں کی کچھ سال ہی ان سے چھوٹی ہو تو تم پرفیکٹ لگو گے، ہریرا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ہنزا نفی میں سر ہلا گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ہریرا، وہ اسے دیکھ کر کہتے ساتھ لیٹ گئی۔ ہریرا اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ ہریرا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر ہنزا فوراً سے پوچھنے لگی۔ بتاؤ نا، کیسے لگے تمہیں دامیر بھائی؟ ہریرا بےتابی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ ہنزا بڑی آنکھیں کیے اسے گھورنے لگی۔ تم پاگل ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کیا، میں انہیں ذرا پسند نہیں آئی۔ ہنزا فوراً سے اسے جواب دیتے ساتھ ساتھ دیکھنے لگ گئی۔ اچھا، ہریرا منہ لٹکائے مایوسی سے بولی، جس پر ہنزا اس بات میں سر ہلا گئی۔ سو جاؤ، تم نے بھی یونیورسٹی جانا ہے اور مجھے بھی آفس، ہنزا اسے دیکھ کر فوراً سے کہنے لگی، جس پر ہریرا وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ہنزا لائٹ بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی، جب آنکھوں کے سامنے دامیر کا چہرہ آیا۔ استغفر اللہ، ایک ہی دن میں 3 دفعہ اس سڑگل انسان سے ملو گی، یہ تو ہوگا۔ ہنزا فوراً ہوش کی دنیا میں آتی کہتے ساتھ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ آج ماں آئی تھیں، مہرین محترمہ سہیل صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ خیریت سے اتنے وقت بعد؟ سہیل صاحب پریشان سے مہرین محترمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ انہیں جیسے ہمارے لاہور شفٹ ہونے کا معلوم ہوا تو وہ ملنے چلی آئیں، ہمیں بھی بلایا ہے، کیا آپ ساتھ چلیں گے میرے؟ مہرین محترمہ انہیں دیکھتے ہوئے بتاتے ساتھ ان سے پوچھنے لگی۔ دیکھوں گا، اگر فری ہوا تو چل لوں گا، سہیل صاحب انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگے، جس پر مہرین محترمہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور ہاں مہرین، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اب تم اس بچی کے ساتھ نہ تو اس قسم کا رویہ اختیار کرو گی، نہ بدتمیزی، تم پر بوجھ نہیں ہے وہ،
اپنا خود کماتی ہے، کھاتی ہے، کچھ پیسے تمہیں بھی دیتی ہے اور گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ کیا بگاڑا ہے جو تم ایسا کرتی ہو؟ ہاں؟ سہیل صاحب انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگے۔ مہرین محترمہ سہیل صاحب پر ایک نظر ڈالتی بس خاموش رہی۔ میں آج کے بعد دھیان رکھوں گی۔ وہ انہیں بولتے ساتھ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سونے لگ گئی۔ سہیل صاحب بھی دوسری طرف کروٹ لیے سو گئے۔ ناشتہ وغیرہ بنا کر فارغ ہوتی وہ ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگ گئی۔ تبھی سہیل صاحب اور مہرین محترمہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے اور اسے دیکھا۔ اچھا ماموں میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ فوراً سے سہیل صاحب سے کہتے ساتھ بیگ کندھے پر لٹکانے لگی۔ ہمارے ساتھ ناشتہ کیوں نہیں کرتی تم؟ سہیل صاحب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ہنسا نے انہیں دیکھا۔ نہیں، میں نے کر لیا پہلے ہی۔ ہنسا فوراً سے مسکرا کر انہیں جواب دینے لگی۔ اچھا 2 منٹ تو بیٹھو، ہمارے آتے ہی تمہیں جانے کی ہوتی ہے۔ سہیل صاحب کرسی پیچھے کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، جس پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سہیل صاحب نے مہرین محترمہ کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ہنسا، وہ رات زیادہ ہی میں غصہ ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ سہیل صاحب کے اشارے پر مجبوراً وہ ہنسا سے معافی مانگنے لگی۔ ہنسا نے انہیں دیکھا۔ کوئی بات نہیں ممانی، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گئی، جس پر مہرین محترمہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا گئی۔ آپ اب مجھے چلنا چاہیے، آپ لوگ ناشتہ کریں، اللہ حافظ۔ ہنسا فوراً سے کرسی سے اٹھ کر کہتے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دامیر اپنے آفس میں موجود تھا، تبھی اس نے فضا کے نمبر پر فون ملایا۔ فضا، نیو پروجیکٹ کے لیے جو پریزنٹیشن تیار کی ہے وہ لے آؤ، میں فری ہوں، وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دامیر اسپاٹ لہجے میں اسے حکم دیتے ہی فون بند کر گیا۔ فضا پریشان سے اس کے کیبن پر نظر ڈالنے لگی۔ اورید سر؟ فضا بھاگتے ہوئے اورید کے کیبن کی جانب بڑھتی اسے پکارنے لگی۔ اورید جو کام میں مصروف تھا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا فضا؟ وہ اسے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سر، دامیر سر مجھ سے نیو پروجیکٹ کی پریزنٹیشن مانگ رہے ہیں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے وہ گھبراتے ہوئے اورید کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ اورید اسے دیکھنے لگ گیا۔ تو بتا دو جا کر، کچھ نہیں ہوتا۔ اورید اسے آرام سے جواب دیتا واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ کاش اورید سر کچھ نہ ہی ہوتا۔ وہ اس کے کیبن سے نکلتی دل میں بولتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے دامیر کے کیبن کی جانب بڑھی۔ میں کم ان سر؟ وہ نوک کرتی ہمت پیدا کر کے پوچھنے لگی۔ دامیر نے سر اس بات میں سر ہلایا۔ پریزنٹیشن؟ وہ اسے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر فضا ڈر سے نظریں جھکا گئی۔ سر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ نظریں جھکائی دامیر کو بتانے لگی۔ اس کی بات پر دامیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کل ہمیں وہ پریزنٹیشن دکھانی ہے فضا، اور مجھے ہر حال میں وہ پروجیکٹ چاہیے ہی چاہیے۔ دامیر چلا کر اسے دیکھتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارتا کہنے لگا۔ فضا گھبرا گئی۔ آئی ایم سوری سر۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی اس سے معافی مانگنے لگی، جس پر دامیر سرد تاثرات سجائے اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم سب کا ہونا فضول ہے، اگر سب مجھے ہی دیکھنا ہے تو تم سب کو کیوں نوکری پر رکھا ہے؟ مجھے 2 گھنٹے میں وہ پریزنٹیشن کمپلیٹ چاہیے، جاؤ۔ دامیر چہرے پر ہاتھ پھیرتا اونچی آواز میں چلا کر اسے بولا۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب امپلائیز ڈر سے دامیر کے کیبن کی طرف دیکھنے لگے۔ فضا باہر آتے اپنے ضبط کی آنسو بہاتی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دامیر یار، تو نے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے پاس ایک کام نہیں ہوتا۔ اورید شور کی آواز پر اپنے کیبن سے نکل کر دامیر کے کیبن کی طرف بڑھتا اسے بولا۔ دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے کام میں دیر نہیں پسند ہے اورید، وہ فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگا۔ پتہ ہے مجھے یہی دیکھ لیتا وہ لڑکی ہے، اورید اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ دامیر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کرتا ڈاکیومنٹس دیکھنے لگ گیا۔ اورید نفی میں سر ہلا کر کیبن سے چلا گیا۔ وہ 8 بجے کے قریب گھر پہنچی، جہاں مہرین محترمہ حریرہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امانی، کیا ہوا ہے؟ ہنسا انہیں دیکھ کر فکر مند سی پوچھنے لگی، جس پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اچانک سے میں نے فون کیا تو ملازمہ نے اٹھایا، اس نے بتایا سہیل کا انتظار کر رہی ہوں میں۔ مہرین محترمہ لہجے میں پریشانی سمائے ہنسا کو دیکھ کر بتانے لگی، جس پر وہ بھی پریشان ہوئی۔ تبھی سہیل صاحب گھر میں داخل ہوئے مہرین محترمہ کو دیکھنے لگے۔ چلو چلیں۔ مہرین محترمہ نے سہیل صاحب کو فون میں ہی ساری بات بتا دی تھی، اس لیے گھر آتے ہی وہ جوتے تبدیل کرتے کہنے لگے، جس پر مہرین محترمہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھتی چادر پہننے لگ گئی۔ سہیل صاحب نے اپنی گاڑی نکالی، پیچھے حریرہ اور ہنسا بیٹھے، آگے مہرین محترمہ اور سہیل صاحب موجود تھے۔ سہیل صاحب گاڑی سڑک پر دوہرا گئے۔ وٹ؟ تم کیا بول رہے ہو؟ میں پہنچ رہا ہوں۔ دامیر جو آفس میں بیٹھا تھا اپنے ملازم کی کال پر وہ فوراً سے کہتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاری قدم اٹھائے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا دامیر؟ اورید اسے پریشانی سے جاتا دیکھتے ہوئے فکر مند سا پوچھنے لگا۔
دادو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، تم سنبھال لینا، دامیر اسے بتاتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا ڈرائیور کو اشارہ کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی سڑک پر دہرا گیا۔ دامیر گھر پہنچا اور سیدھا منتہا بیگم کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا جہاں ان کا ملازم موجود تھا۔ کیا ہوا ہے دادو کو؟ دامیر ملازم کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھتا منتہا بیگم کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں سر اچانک ہی بخار ہو گیا اور ایک دم بہت تیز ہو گیا، ملازم گھبراتے ہوئے پریشان سا دامیر کو بتانے لگا۔ دامیر نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماں کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ مہرین محترمہ ملازم کے بتائے ہوئے کمرے میں آتی فکر مند سی پوچھنے لگی۔ دامیر کی نظر ان سب پر گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دامیر فوراً سے پریشان سا مہرین محترمہ کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ ان کی کال آئی تھی میڈم کو تو میں نے بتایا۔ ملازم فوراً سے دامیر کو اس کے سوال کا جواب دینے لگا۔ وہ سر کو خم دے گیا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ہنسا دامیر کو نظر انداز کرتی ملازم سے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ بخار۔ ملازم فوراً سے جواب دینے لگ گیا جس پر ہنسا نے ایک نظر منتہا بیگم پر ڈالی۔ آپ ایک کام کریں، ایک بال میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آئیں، ہنسا فوراً سے ملازم سے کہنے لگی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، ان سب فضول چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا، دامیر ہنسا کی بات پر فوراً سے اس ملازم سے کہنے لگا۔ ہنسا اور ملازم دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ دوائیوں سے بہتر ہی ہے، سمجھے؟ آپ وہ کریں جو میں کہہ رہی ہوں، ہنسا اسے فوراً سے جواب دیتے ساتھ ہی ملازم سے کہنے لگی۔ پہلی لڑکی تھی یا پہلا انسان تھا دامیر ابراہیم شاہ کی زندگی میں جس نے اس لہجے میں اس سے بات کی تھی؟ دامیر بیٹا واقعی اس سے فرق پڑتا ہے، دیکھنا ماں فوراً ٹھیک ہو جائیں گی، مہرین محترمہ فوراً سے دامیر کو بولی۔ وہ بس خاموش کھڑا منتہا بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ملازم ایک بال میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آیا۔ ہنسا نے اس کے ہاتھ سے تھامے اور آگے بڑھ کر کرسی کھسکا کر بیٹھتی منتہا بیگم پر ایک نظر ڈال کر پٹی کو پانی میں بھگو کر منتہا بیگم کے ماتھے پر رکھ گئی اور اٹھ کر ان کے اوپر بلینکٹ ڈال دیا۔ ہنسا بہت دفعہ یہ عمل ان کے ماتھے پر کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ بخار ٹوٹنے لگا اور منتہا بیگم نیند سے جاگی۔ ماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مہرین محترمہ ان کی کھلی آنکھیں دیکھ کر فوراً ان سے سوال کرنے لگی۔ مہرین تم؟ میں بہتر ہوں، منتہا بیگم فوراً سے مہرین محترمہ کو دیکھ کر خوشی سے بولتی جواب دینے لگی۔ حریرہ بھی ان سے ملی اور سہیل صاحب بھی۔ اس دوران وہ پیچھے سے سینے پر بازو باندھے خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں اداسی صاف ظاہر تھی۔ ہنسا نے نظریں اس کی جانب کی، اسے خاموش اور اداس کھڑا دیکھ کر وہ سمجھ گئی وہ منتہا بیگم کے ساتھ کس قدر اٹیچ ہے۔ ہنسا بچے تم؟ منتہا بیگم نے اپنی نظریں دائیں طرف گھمائی، اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ السلام علیکم۔ دامیر سے نظریں ہٹاتی وہ مسکرا کر ان سے احتراماً کہنے لگی جس پر وہ مسکرا کر جواب دینے لگی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ نانو یہ ہنسا کی وجہ سے ہوا ہے، حریرہ فوراً سے ہنسا کو مسکرا کر دیکھتی بولی جس پر منتہا بیگم مسکرا دی۔ یہ بچی ہے ہی بہت پیاری، وہ مسکرا کر ہنسا کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے بولی جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ دامیر میرے بچے وہاں کیوں کھڑے ہو، میرے پاس آؤ۔ منتہا بیگم کی نظر اب دامیر پر گئی، اسے دور کھڑا پا کر وہ پاس بلانے لگی جس پر وہ خاموشی سے ان کی جانب بڑھا۔ کیسی ہیں آپ؟ منتہا بیگم کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامے پوچھنے لگا۔ بہتر ہوں، وہ اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ ہنسا اور دامیر بہت قریب بیٹھے تھے۔ جب وہ منتہا بیگم کی جانب جھکا تو اس میں سے آتی خوشبو ہنسا کی ناک سے ٹکرائی۔ ہنسا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ ڈرا دیا تھا آپ نے مجھے، وہ منتہا بیگم کو دیکھتا لہجے میں خوف لیے بولا جس پر وہ مسکرا دی۔ جاؤ شاہد، آج کھانا میرے کمرے میں لگا دو، سب مل کر کھاتے ہیں، وہ فوراً سے ملازم کو حکم دیتے ہوئے کہنے لگی جس پر اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ ہنسا کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ دامیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے دیکھتے وہ کنفیوز سی نظریں دوسری سمت میں پھیر گئیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور منتہا بیگم اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ بہت شکریہ تمہارا ہنسا، وہ بیڈ کراؤن سے پشت ٹکائے بیٹھی ہنسا کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی جس پر وہ مسکراتی۔ آپ میری بھی نانی ہی ہیں، ہنسا مسکرا کر منتہا بیگم کو دیکھتی جواب دینے لگا۔ سائڈ پر بیٹھے دامیر نے فوراً نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل، میں تمہاری بھی نانی ہوں اور کیا پتہ آگے جا کر دادی بھی بن جاؤں، منتہا بیگم مسکرا کر ایک نظر دامیر پر ڈالتے ہوئے بولی جو ان کی بات کا مطلب سمجھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ہنسا کنفیوز سی انہیں دیکھنے لگ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً سے پوچھنے لگی جس پر منتہا بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ حریرہ بات کا مطلب سمجھتی مسکرا دی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال اب چلنا چاہیے، سہیل صاحب وقت دیکھتے ہوئے مہرین محترمہ کی جانب دیکھتے بولے جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماں اب اپنا خیال رکھیے گا، میں کل آ جاؤں گی، ابھی چلنا چاہیے، دیر واقعی ہو گئی ہے۔
महरीन मोहतरमा उनसे मिलते हुए बोलती उठ खड़ी हुई। मुंतहा बेगम इस बात में सर हिला गई। हुरैरा और हिंजा भी उनसे मिलने के लिए उठ खड़े हुए। अच्छा दामिर, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। वो मुस्कुराकर दामिर को देखती बोली, जिस पर वो बस सर को खम दे सका और वो लोग चले गए। उन सबके जाते ही दामिर मुंतहा बेगम के पास आकर बैठा। मुंतहा बेगम उसे देख रही थी। दादो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, अगर कुछ हो जाता तो? दामिर फ़ौरन से उनको देखते हुए खफा सा कहने लगा। वो उसे देख रही थी। इसलिए तो तुम्हें बोलती हूँ कि दामिर शादी कर लो। मैं तुम्हें दुल्हा बना देखना चाहती हूँ। पता नहीं कब आंखें बंद। मुंतहा बेगम फ़ौरन से उसे देखते हुए लहजे में अफसुर्दगी लिए बोल रही थी जब दामिर ने उन्हें टोक दिया। ठीक है दादो, आप कर दें मेरी शादी, जिससे भी करना चाहती हैं, लेकिन आज के बाद ये बात मत कीजिएगा। दामिर फ़ौरन से उन्हें संजीदगी से बोलता मुंतहा बेगम को खुश कर गया। ये हुई ना बात मेरे बच्चे। वो खुशी से उसके सर पर हाथ रखती बोली। दामिर बस खामोशी से उन्हें देखने लग गया। अब आप आराम करें, मेरी कल एक मीटिंग है, मुझे काम करना है। गुड नाइट। दामिर उनका ब्लैंकेट ठीक करता उन्हें प्यार से कहते साथ कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर की तरफ बढ़ गया। गुड नाइट। मुंतहा बेगम मुस्कुराकर उसे जाता देखकर बोली थी। हिंजा कंफ्यूज से बैठी अपनी प्रेजेंटेशन को देख रही थी, तभी उसका ऑनर उसके पास आया। हिंजा आप रेडी हैं? बस 15 मिनट में निकलना है हमें। अकरम साहब घड़ी पर नज़र डालते हिंजा की जानिब देखकर पूछने लगे, जिस पर बस बात में सर हिला गई। जी सर। वो उन्हें मुस्कुरा कर देखती जवाब देने लगी, जिस पर वह सर को खम दे गए। हमें ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में चाहिए, समझ रही हैं आप? वो हिंजा को देखते हुए फ़ौरन से कहने लगे। इंशाल्लाह हमें ही मिलेगा सर। वो उन्हें देखते हुए यकीन से बोलती नज़रें प्रेजेंटेशन पर जमा गई। सब तैयार है ना उरैद? दामिर उरैद की जानिब नज़रें किए पूछने लगा, जिस पर वह इस बात में सर हिला गया। सर, एजेंसी स्टीक के ऑनर अकरम साहब आ गए। फ़िज़ा फ़ौरन से दामिर की जानिब आते हुए बताने लगी, जिस पर वह इस बात में सर हिला गया। ठीक है, तो मेरे कैबिन में इन्हें ले आना। दामिर फ़ौरन से कहते साथ अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया और उरैद भी उसके पीछे चल गया। गुड आफ्टरनून सर। फ़िज़ा मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर अकरम मुस्कुरा दिया। सर, दामिर आपका अंदर वेट कर रहे हैं। फ़िज़ा मुस्कुरा कर कहते साथ दामिर के कैबिन की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुरा दी। अकरम, हिंसा और फ़िज़ा उस कैबिन की जानिब बढ़ गए। कमाल साहब पहले से ही मौजूद थे। वो अकरम साहब का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अकरम और हिंसा कैबिन में दाखिल हुए। दामिर की नज़रें सामने गईं। हिंसा को देखकर वो एक बार फिर हैरान हो गया। स्याह रंग के ट्राउज़र में शर्ट में मलबूस, सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े, नज़रें झुकाए वो अकरम साहब के साथ अंदर दाखिल हुई। नो वे। दामिर उसे नज़रें हटाए नफ़ी में गर्दन हिलाई कहने लगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर दामिर एंड मिस्टर कमाल। अकरम साहब कुर्सी संभालते हुए एक नज़र दामिर को देखकर दूसरी कमाल साहब की जानिब देखकर बोले। दोनों इस बात में सर हिला गए और दामिर नाम पर हिंसा ने नज़रें उठाकर सामने देखा। दामिर इब्राहिम शाह को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अस्तगफिरुल्लाह, ये इंसान है क्या इस कंपनी का ऑनर? हिंसा उसे देखते हुए दिल में कहने लगी। दामिर की नज़रें भी उसी पर मरकूज़ थीं। 2 मिनट नज़रें एक दूसरे पर ही मरकूज़ रहीं। अगले ही पल हिंसा अपनी नज़रों का ताक़ुब सामने कर गई। दामिर भी होश में आया। मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों कंपनीज़ बेस्ट लगी हैं। अब प्रेजेंटेशन देकर पता चल जाएगा कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे इस प्रोजेक्ट को संभाल सकती है। कमाल साहब दामिर और अकरम पर बारी बारी नज़र डालते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, जिस पर वो दोनों इस बात में सर हिला गए। तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, कमाल साहब ने बोला तो दामिर इस बात में सर हिलाकर फ़िज़ा को इशारा कर गया। तो फ़िज़ा फ़ौरन से जगह संभाल कर प्रेजेंटेशन देने लग गई। सबकी नज़रें उसी पर मरकूज़ थीं। हिंसा ने दामिर की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था। मुझे क्यों ऐसे घूर रही हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? वो नज़रें झुकाए उसे ख़ुद को देखता पाकर सोचने लग गई। ये लड़की मुझे पिछले 48 घंटों में चौथी दफ़ा मिल रही है। अनबिलीवेबल। दामिर उसी पर नज़रें किए परेशान सा सोचने लगा। तभी सबकी तालियों की आवाज़ गूंजी तो दोनों ने सामने देखा। वेरी गुड। कमाल साहब पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुस्कुरा कर कहने लगे, जिस पर फ़िज़ा शुक्रिया अदा कर गई। अब आपकी बारी अकरम साहब। कमाल साहब मुस्कुरा कर अकरम साहब से कहने लगे, जिस पर उन्होंने हिंसा को देखा। बस बात में सर हिलाकर फ़िज़ा वाली जगह पर जाकर खड़ी हुई और गहरा सांस लेती बिस्मिल्लाह पढ़कर प्रेजेंटेशन शुरू कर गई। जब वह बोल रही थी, दामिर की नज़रें उसी पर ही मरकूज़ थीं। वो उसे बहुत गौर से सुन रहा था। हिंसा पुरएतमाद अंदाज में प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसने अपने सारे आइडियाज़ सबसे शेयर किए और एक बार फिर उस कैबिन में तालियों की आवाज़ गूंजी और इस बार तालियां बजाने वाला दामिर इब्राहिम शाह भी था। यह बहुत ज़बरदस्त था। मुझे हिंसा की प्रेजेंटेशन और आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे। मेरी नज़र में ये प्रोजेक्ट एजेंसी स्टीक को मिलना चाहिए। कमाल साहब फ़ौरन से फ़ैसला करने वाले अंदाज में कहने लगे।
आई एम इम्प्रेस्ड। दामिर हिंजा की जानिब देखते हुए बोला। हिंजा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। अकरम साहब खुश हुए। दामिर ने सर्द निगाहों से फ़िज़ा की जानिब देखा जो सांस रोके खड़ी थी। मीटिंग इज़ ओवर, फिर होगी मुलाकात दामिर, कमाल साहब उठते हुए कहते साथ दामिर से मिले व ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। अकरम भी दामिर से मिलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। हिंसा भी खामोशी से चली गई। फ़िज़ा, मैंने क्या बोला था तुम्हें? दामिर उन सब के जाते ही सख्त लहजा इख्तियार किए फ़िज़ा से मुखातिब हुआ। सर, मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, आप चले, मैं लेकर आती हूँ। हिंसा बाहर निकलकर फ़ोन निकालने के लिए पर्स ढूंढने लगी। जब उसे याद आया वो भूल गई है, कहते साथ उसके कैबिन की जानी बढ़ी। हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अगर ऐसा ही तुम्हारा काम रहा तो तुम्हें निकाल दूंगा ऑफिस से, मुझे हार नहीं पसंद फ़िज़ा। वो कैबिन की तरफ बढ़ते दामिर के सख्त अल्फाज सुनती मायूसी से उसकी जानिब देखती अंदर की जानिब बढ़ी। पर्स भूल गई थी मैं। हिंसा दामिर की जानिब नजरें किए उसे देखकर बताती टेबल पर पड़ा बैग उठाकर दामिर की जानिब बढ़ी। हारने से इंसान बहुत कुछ सीखता है मिस्टर दामिर इब्राहिम शाह। लोगों पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें प्यार से हैंडल किया करें। हिंसा उसे देखते हुए तल्ख लहजे में बोलती वहाँ से जाने लगी। उरैद और फ़िज़ा हैरान से उस लड़की को देख रहे थे। तुमसे मैंने मशवरा मांगा, मेरे मामलों से दूर रहो। दामिर गुस्से से उसकी पुश्त पर नजरें जमाए सर्द लहजे में कहने लगा। हिंसा ने मुड़कर उसे देखा। मुझे आपके मामले में घुसने में ज़रा दिलचस्पी नहीं है। हिंसा उसे घूर कर देखती जवाब देकर बाहर की जानिब बढ़ गई। फ़िज़ा के होंठों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई और उरैद उस लड़की को जाता देखने लग गया। तुम जानते हो क्या इसे? उरैद दामिर की जानिब बढ़ते हुए फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर दामिर ने उसे देखा। ये वही लड़की है जिसने मेरा फ़ोन तोड़ा। दामिर उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर उरैद के लबों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। अच्छा। उरैद मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोलता कहते साथ कैबिन से बाहर की तरफ बढ़ गया। अब क्यों खड़ी हो यहाँ? दामिर फ़िज़ा को सख्त निगाहों से देखते हुए बोला। वो घबराकर फ़ौरन बाहर की तरफ बढ़ गई। पता नहीं खुद को क्या समझता है, अजीब इंसान। हिंसा घर जाते हुए दिल में उसके मुतालिक सोचती मुंह के जाविया बिगाड़ती कहने लग गई। उस बेचारी को बिला वजह ही इतना डांट दिया। वह मायूसी से फ़िज़ा का सोचते हुए उदास सी कहने लग गई। तभी वो घर पहुंच गई और पर्स से पैसे निकालकर टैक्सी वाले को देती घर के अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही महरीन मोहतरमा को देखकर वह सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। महरीन मोहतरमा उस पर नज़र डालकर जवाब देने लग गई। कहीं जा रही हैं आप मुमानी? हिंदा उन्हें तैयार देखकर मुस्कुराकर पूछने लग गई। महरीन मोहतरमा ने उसे फ़ौरन देखा। जा रही हूँ, कोई मसला है तुम्हें? महरीन मोहतरमा सर्द लहजे में जवाब देने लगी, जिस पर हिंजा की मुस्कुराहट सिमट गई। अच्छा सुनो, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ तो तुम खाना भी बना लेना और कुछ कपड़े पड़े हैं वो भी धो देना, ठीक है? महरीन मोहतरमा फ़ौरन से उसे काम बताते साथ सर पर चादर ओढ़ती घर से चली गई। वो उन्हें जाता देखने लग गई। फ्रेश वगैरह होकर वह नमाज़ पढ़कर मशीन लगाकर कपड़े धोने लग गई। आते साथ काम पर लग गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बोल देती अपना काम खुद किया करे, मुफ्त में थोड़ी रहती हूँ यहाँ। तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। हुरैरा फ़ोन इस्तेमाल करते हुए नीचे आई और उसे सहन में मशीन लगाए देखकर फ़ौरन से कहने लगी। मेरे अम्मा अब्बा होते तो वो मुझे कोई काम कहते, क्या मैं मना करती? नहीं ना, तो मैं ये सभी ममानी को अपनी माँ समझ कर लेती हूँ। हिंसा मुस्कुराते हुए हुरैरा को मुस्कुराकर जवाब देने लगी। हुरैरा नफ़ी में सर हिला गई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। हुरैरा उसे देखते हुए कहते साथ उसके साथ ही खड़ी उससे बातें करती रही। हिंसा बातें करते साथ काम भी करती रही थी। महरीन मोहतरमा मुंतहा बेगम के पास बैठी बातें कर रही थी। हिंसा और हुरैरा को भी ले आती। मुंतहा बेगम मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहने लगी। महरीन मोहतरमा ने उन्हें देखा। रोज़ रोज़ अच्छा लगता है बच्चियों का ऐसे इस घर में आना। महरीन मोहतरमा फ़ौरन से मुंतहा बेगम को देखते हुए बताने लगी। तभी दामिर घर में दाखिल होता मुंतहा बेगम के कमरे की जानिब बढ़ा। महरीन मोहतरमा को मौजूद पाकर उसने चेहरे पर हाथ फेरा। अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा बेगम को देखते हुए वह सलाम करने लग गया, जिस पर महरीन मोहतरमा की नज़र उस पर गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दामिर बच्चे? वह मुस्कुराते हुए शफकत भरे लहजे में पूछने लगे, जिस पर वह इस बात में सर हिला गया। ठीक हूँ, आप आज अकेली आई हैं? हिंसा को मौजूद ना पाकर दामिर फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर महरीन मोहतरमा इस बात में सर हिला गई। दादा मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मुझे फिर ऑफिस जाना है, आपको देखने आया था। दामिर मुंतहा बेगम को देखते हुए कहते साथ ऊपर की जानिब बढ़ गया। महरीन मोहतरमा उसे जाता देखने लग गई। मुझे दामिर के लिए कोई लड़की चाहिए महरीन, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत मुश्किल से माना है वो शादी के लिए। मुंतहा बेगम फ़ौरन से महरीन मोहतरमा से बोली। महरीन मोहतरमा उन्हें देखने लग गई। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? महरीन मोहतरमा फ़ौरन से पूछने लगी, जिस पर मुंतहा बेगम मुस्कुराई।
تمہیں محنت بھی نہیں کرنی ہوگی. تم سہیل سے بات کرو اور وہ اپنی بھانجی سے بات کرے دامیر کے متعلق. میں ہنزا کو اپنے دامیر کی دلہن بنانا چاہتی ہوں. منتہا بیگم مسکراتے ہوئے اپنی دلی خواہش مہرین محترمہ کو بتانے لگ گئی. ماں آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ وہ ہنسا؟ مہرین محترمہ بے یقینی سے منتہا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی. مجھے لگتا ہے وہ دامیر کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگے گی اور دامیر جیسا ہے اسے بدل دے گی. منتہا بیگم فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے وجہ بتانے لگی. مہرین محترمہ انہیں دیکھ رہی تھی. میں کروں گی بات سہیل سے، اگر وہ مان گئے تو آپ کو بتا دوں گی. مہرین محترمہ ان کی بات سمجھتے ہوئے انہیں بولی. شام کے وقت مہرین محترمہ گھر واپس آ گئی تھیں اور سارے کام ہوئے پڑے تھے، جس پر انہوں نے سکا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی. تبھی سہیل صاحب گھر تشریف لائے. السلام علیکم. مہرین محترمہ انہیں دیکھتے ہوئے سلام کرنے لگی. سہیل صاحب اس بات میں سر ہلا کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. وعلیکم السلام. سہیل صاحب پشت صوفے سے ٹکاتے ہوئے مہرین محترمہ کو جواب دینے لگ گئے. ماموں پانی. ہنسا ڈش میں پانی لیے باہر آتے انہیں مخاطب کیے بولی. وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گئی. جیتی رہو بیٹا. مسکراتے ہوئے گلاس تھام کر اسے دعا دے گئے. ہنسا ڈش وہیں رکھتی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی. مہرین محترمہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی. آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں. مہرین محترمہ انہیں پانی پیتا دیکھ کر بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے. حریرہ، ہنسا آ جاؤ، کھانا اکٹھا کھائیں گے. مہرین محترمہ کی آواز پر حریرہ اوپر سے اتر کر آئی اور ہنسا بھی اپنے کمرے سے باہر آئی. ہنسا نے کھانا لگوانے میں مہرین محترمہ کی مدد کی اور کھانا لگا دیا. تبھی سہیل صاحب منہ ہاتھ دھو کر باہر آئے اور وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے. واہ کیا سالن ہے. سہیل صاحب ایک نوالا کھاتے ہوئے دل سے تعریف کرنے لگ گئے، جس پر ہنسا مسکراتی. شکریہ ماموں. وہ مسکراتے ہوئے دل سے شکریہ ادا کرتی کھانا کھانے لگ گئی. واقعی میں ہنسا آج کھانا کھا کر مزہ آ گیا. مہرین محترمہ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں. وہ مسکراتے ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کر گئی. حریرہ بس خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی. کب سے پیپر سٹارٹ ہیں حریرہ؟ سہیل صاحب کی آواز پر اس نے ان کی طرف دیکھا. اگلے ہفتے سے. وہ فوراً سے انہیں جواب دینے لگ گئے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے. تو پھر پڑھائی کرو اور اچھے نمبرز لینے ہیں. سہیل صاحب مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگے، جس پر حریرہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی. دامیر اور منتہا بیگم بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈنر کر رہے تھے. میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے دامیر. منتہا بیگم لہجے میں خوشی لیے اسے بتانے لگی. دامیر نے نظر ان پر ڈالی اور دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا. پوچھو گے نہیں کون ہے، کیسی ہے؟ منتہا بیگم اس کا کوئی رد عمل نہ پا کر فوراً سے اس سے پوچھنے لگی. نہیں. دامیر مختصر سا جواب دے گیا، جس پر منتہا بیگم کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی. دادو آپ جانتی ہیں نا، میں نے آپ کے لیے صرف حامی بھری ہے، تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. دامیر صاف لفظوں میں انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا. کوئی بات نہیں، وہ خود ہی دل میں جگہ بنا لے گی، یقین ہے مجھے. منتہا بیگم دل میں سوچتے ہوئے خود سے بولتی دوبارہ مسکرا دی. کھانا کھانے کے بعد ہنسا اور مہرین محترمہ نے برتن اٹھائے تھے اور حریرہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. ہنسا بھی برتن دھو کر اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے چلتی. سہیل صاحب ٹی وی پر نظریں مرکوز کیے نیوز دیکھ رہے تھے. تبھی مہرین محترمہ ان کے پاس آ کر بیٹھی. سہیل. مہرین محترمہ انہیں پکارنے لگی. سہیل صاحب نے ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر مہرین محترمہ کو دیکھا. ماں کے گھر گئی تھی میں. مہرین محترمہ گھبراتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی. سہیل صاحب انہیں ہی دیکھ رہے تھے. معلوم ہے مجھے. تو سہیل صاحب ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوراً پوچھنے لگ گئی. وہ دامیر کی شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی آپ کی بھانجی ہنسا سے. مہرین محترمہ فوراً سے نظریں چکائے سہیل صاحب کو بتانے لگی. وہ حیران سے مہرین محترمہ کو دیکھ رہے تھے. ہنسا سے کرنا چاہتی ہیں؟ سہیل صاحب یقینی سے پوچھنے لگے، جس پر مہرین محترمہ اس بات میں سر ہلا گئی. مہرین تو یہ بہت اچھا رشتہ ہے. مجھے لگتا ہے میری ہنسا کے لیے اس کی عمر بھی ہے شادی کی، اور اچانک یہ مناسب رشتہ آ گیا. تم انہیں بول دو وہ گھر آ جائیں. سہیل صاحب خوشی سے مہرین محترمہ کو دیکھتے ہوئے بولے، جس پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے. کیا واقعی؟ مہرین محترمہ اپنی توقع کے برعکس سہیل صاحب کا جواب پا کر حیرانگی سے پوچھنے لگی. وہ اس بات میں سر ہلا گئے. دامیر اچھا ہے، اپنی کمپنی ہے، خوش رہے گی ہنسا. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگے. مہرین محترمہ بھی ہلکا سا مسکرا دی. ہنسا سے آپ بات کر لیجیے گا. مہرین محترمہ فوراً سے سہیل صاحب سے بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے. اسے منانا میرا کام ہے، تم بس اپنی والدہ کو آنے کا بولو. سہیل صاحب انہیں بے فکر کرتے ہوئے کہنے لگے. مہرین محترمہ اس بات میں سر ہلا گئی. سہیل صاحب ٹی وی بند کرتے لیٹتے ہی سائیڈ لیمپ آف کرتے آنکھیں موند گئے اور مہرین محترمہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی.
دامیر کمرے کی بالکنی میں کھڑا نظریں لان میں مرکوز کیے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے کر دھواں آسمان میں اڑا رہا تھا۔ ماضی کی وہ تکلیف دہ یادیں اس کے سر میں شدید درد کر رہی تھیں۔ آنکھیں سرخ تھیں، اس کے چہرے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ اس وقت کتنی تکلیف میں تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ پرسکون ہونا چاہتا ہوں، پرسکون۔ وہ ماتھے کے دونوں طرف ہاتھ رکھے خود سے کہنے لگ گیا۔ لوگوں کی مائیں ان کو سکون میسر کرتی ہیں اور میری ماں کئی سال پہلے میری زندگی کو بے سکون کر گئی تھی۔ دامیر آنکھیں بند کیے دل میں تکلیف سے اپنی ماں کے متعلق بولتا آنکھیں کھول گیا۔ ڈیڈ، مجھے ضرورت تھی آپ کی، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ دامیر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت کہیں سے پتھر دل یا سخت مزاج انسان نہیں لگ رہا تھا، بالکل ایک اداس سا بچہ لگ رہا تھا۔ تبھی دامیر کا فون بجا۔ اس نے گردن موڑ کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ چھوٹا کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ بھائی کیسے ہو؟ دامیر نے جیسے ہی کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا، زمار کی آواز گونجی۔ ٹھیک، تم بتاؤ؟ وہ نارمل انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ بھائی، میں کل پاکستان آ رہا ہوں، آپ کے اور دادوں کے پاس۔ آپ پلیز انہیں مت بتائیے گا، سرپرائز دینا ہے۔ زمار فوراً سے دامیر کو اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے بولا، جس پر دامیر ہلکا سا مسکرایا، مگر اگلے ہی پل مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتا۔ دامیر نے اسے مختصر سا ہی جواب دیا اور پھر دو مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ زمار سے بات کر کے اس کا موڈ اب بہتر تھا۔ سگریٹ ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے ضرور دیں اور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جلد ہی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔